بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو وٹنسز کے بارے میں، دو گواہان کے بارے میں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل میں دو گواہان کی ضرورت ہوتی ہے، یا تین کی ہوتی ہے، یا ایک کی ہوتی ہے، یا آپ نے دیکھے ہوں گے مختلف ڈاکومنٹس میں، جس میں اقرار نامہ ہو سکتا ہے، مختار نامہ ہو سکتا ہے، عام و خاص یا دیگر جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں۔ تو اب کس کس ڈاکومنٹس میں، یہ طلاق نامہ آپ نے دیکھا ہوگا، دو وٹنسز اس میں جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو کن کن ڈاکومنٹس میں دو وٹنسز درکار ہو سکتے ہیں قانون کی نظر میں، تو یہی ٹاپک ہے۔ ایک سیکنڈ پہ ہمارا یہ کہ ان کی جو امپورٹنس ہے ان دو گواہان کی وہ کتنی ہوتی ہے، اور کیا یہ انف ہے کہ صرف ڈاکومنٹس پر صرف وٹنسز کو ایڈ کر دیا جائے، ان کے سگنیچر لے لیے جائیں اور وہیں تک کام ختم ہو جاتا ہے، یا پھر ان کو کورٹ میں بھی پروڈیوس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا آپ سے جو ہے ایک حوالہ شیئر کروں گا، اس میں جج صاحب نے کیا ریمارکس دیے، کیا آبزرویشن دی ان وٹنسز کے بارے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صرف وٹنسز ہی پر کیس سٹینڈ نہیں کرتا، بلکہ دیگر سرکمسٹانسز کو بھی عدالت دیکھتی ہے اور اس کے حساب سے فیصلہ کرتی ہے، چونکہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے حالات کس طرح ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں قانون شہادت آرڈر 1984 کی کچھ آرٹیکلز کو پڑھنا پڑے گا، اور ججمنٹ جو میں آپ سے شیئر کروں گا اس کو بھی تھوڑا سا حوالہ کریں گے۔ لیکن ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، چاہے وہ لیگل ڈرافٹنگ سے متعلق ہے، کوئی کورٹ کیس تیار کروانا ہے، دعویٰ ہے، جواب دعویٰ ہے، ریٹ اپیل، نگرانی فیملی، کوئی بھی چیز ہے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی ٹرانسلیشن سروسز حاصل کرنی ہے، نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، یا پھر رجسٹریاں وغیرہ، فرد وغیرہ کو ٹرانسلیٹ کروانا ہے، یا پھر UK USA کینیڈا آسٹریلیا ترکی وغیرہ کے لیے اپلائی کروانا ہے، یا پھر صرف کورنگ لیٹر تیار کروانا ہے، تو ہمارے گیون نمبر 030358299071 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ قانون شہادت آرڈر 1984 کی جو آرٹیکل 17 ہے یہ ڈیل کرتا ہے کمپیٹنس اینڈ نمبر آف وٹنسز کے بارے میں۔ تو ہم اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ جو 17(1) میں بتایا گیا ہے، دی کمپیٹنس آف اے پرسن ٹو ٹیسٹیفائی اینڈ دی نمبر آف وٹنسز ریکوائرڈ ان اینی کیس شیل بی ڈیٹرمنڈ ان اکارڈنس ود دی انجنکشن آف اسلام اینڈ ایز لیڈ ڈاؤن ان دی ہولی قرآن اینڈ سنہ۔ اب جو 17(1) میں بتایا گیا ہے وہ تو یہ بتایا گیا کہ جی اس کی جو کمپیٹنسی ہے، جو کون بندہ کمپیٹنٹ ہوگا، یا کتنے نمبر آف وٹنسز درکار ہوں گے کس ڈاکومنٹ میں یا کس کیس میں، تو وہ تو ایک قرآن و سنت میں جو بتایا گیا ہے، جو اسلام میں بتایا گیا ہے وہ ہے ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو قانون کی نظر میں کس ڈاکومنٹ کو اٹیسٹ کروانا ضروری ہے، دو وٹنس ہونے چاہیے، تو یہاں پہ ہمیں 17(2)A بتاتا ہے۔ اس میں بتایا تھا ان دی میٹرز پرٹیننگ ٹو فائنینشیل اور فیوچر اوبلیگیشن، میں نے دونوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، فائنینشیل کو بھی اور فیوچر اوبلیگیشن کو بھی۔ اب آگے لکھا ہوا ہے اف ریڈیوسڈ ٹو رائٹنگ، اگر کوئی ڈاکومنٹ جس کو تحریر کر لیا گیا ہے اور وہ ڈاکومنٹ ریلیٹ کرتا ہے فائنینشیل یا فیوچر اوبلیگیشن کے بارے۔ فائنینشیل سے مراد کوئی پیسوں کا لینا دینا ہے، کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، اور یا پھر فیوچر اوبلیگیشن کی اس میں بات ہو رہی ہے۔ اب ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی رینٹ ایگریمنٹ ٹو سیل ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل ہے، اس میں دو گواہان ڈالے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں فائنینشیل اوبلیگیشن بھی درکار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو پلاٹ سیل آؤٹ کیا، تو آپ نے کچھ پیمنٹ وصول کی اور کچھ بعد میں وصول کرنی ہے اس سے، تو آپ اس میں ایگری کریں گے کہ میں وصول کروں گا بقایا پیمنٹ آپ سے، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ ٹرانسفر کروانا ہے پلاٹ، یعنی جو بھی سیلر ہے اس نے ٹرانسفر کرنا ہے۔ تو اس میں فیوچر اوبلیگیشن بھی انوالو ہوتی ہے، اس میں فائنینشیل اوبلیگیشن بھی انوالو ہوتے ہیں۔ کہ سمپل فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہے کہ صرف فیوچر کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اسی طرح پاور آف اٹارنی میں بھی جو ہے اس میں بھی دو وٹنس درکار ہوتے ہیں، اس میں بھی جو ہے کسی کو اختیار دیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس میں بھی وہ چونکہ پراپرٹی سے اور فائنینشیل بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جس میں فائنینشیل اور فیوچر اوبلیگیشن کی بات ہے، تو یہ ایک صرف دو الفاظ میں آپ سمجھ لیں، فائنینشیل اور فیوچر اوبلیگیشن میں۔ تو اب وہ اس میں کیا ہونا چاہیے، تو اس کو دو آدمی اٹیسٹ کرنے چاہیے، یعنی دو گواہیاں ہونی اس میں چاہیے۔ 2 men لکھا ہوا ہے، دو آدمیاں۔ اگر دو آدمی نہیں ہیں تو ایک آدمی اور ایک عورت، ایک آدمی اور دو عورتیں، یعنی دو عورتوں کی جو گواہیاں ہوتی ہیں وہ ایک آدمی کے برابر ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ایک آدمی اور دو عورتیں بھی ڈال سکتے ہیں، یا پھر دو عورتیں ہوں گے۔ سو دیٹ، اب اس کی وجہ کیا ہے، سو دیٹ ون میں ریمائنڈ دی ادر، تاکہ اگر ایک دوسرا بھول بھی جائے تو دوسرا اس کو جو ہے پہلا اس کو یاد کروا دے۔ تو یہ اس میں دو گواہان ہونے چاہیے جو فائنینشیل یا فیوچر اوبلیگیشن جس میں انوالو ہوتی ہیں، اور باقی دیگر حالات میں جو ہے وہ کورٹ دیکھ سکتی ہے۔ اس کی بی میں بتایا گیا ہے
ایک گواہی بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکتی ہے، ایک آدمی کی ایک عورت کی بھی گواہی جو ہے ایکسیپٹ کر سکتی ہے۔ اور اس کے اب آگے جو ہے اب ایک بات یہ دیکھ لیتے ہیں جو 79 آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ صرف اس کو جو ہے اس میں سگنیچر لے لینا، اس میں پٹ کر دینا ایگریمنٹ میں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر ضرورت ہو جب کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے تو اس کی پروڈکشن بھی ضروری ہے، اس کی ایگزیکیوشن کی، تاکہ وہ ثابت کر سکیں عدالت میں پیش ہو کہ ہاں جی ہماری موجودگی میں یہ ڈیل طے پائی تھی، اتنے پیسے ہوئے تھے، اتنی اوبلیگیشن کا جو ہے اقرار کیا گیا تھا اس فریق کی جانب سے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے اف ا ڈاکومنٹ از ریکوائرڈ بائی لا ٹو بی ٹیسٹڈ، اگر ایک ڈاکومنٹ جس کو اٹیسٹ کیا جانا ضروری ہے، جو ریکوائرڈ بائی لا ہے، تو اٹ شیل ناٹ بی یوزڈ ایز ایویڈنس، تو اس کو ایویڈنس کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کب تک نہیں کیا جائے گا؟ جب تک کہ ایٹ لیسٹ 2 attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving its execution، کہ اس میں سے جو کم از کم 2 گواہان ہیں اس کو پیش نہ کر دیا جائے جو یہ ثابت کریں، جو وہ یہ بیان دے کہ ہاں جی ہمارے سامنے ہی اس کی ایگزیکیوشن ہوئی، اس فریق نے یہ اقرار کیا، تو دونوں گواہان کو کورٹ میں پیش کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ ثابت ہو سکے۔ تو اب یہاں پہ شیل کا ورڈ یوز ہوا ہے، تو اس کو ایویڈنس کے طور پر استعمال ہی نہیں کیا جائے گا۔ اب جج صاحب کی کچھ ریمارکس تھے اس ججمنٹ میں، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جس ججمنٹ کا حوالہ ہے 2019 CLC نوٹ 4، اس میں بتایا گیا ہے جج صاحب نے، اس میں یہ کیس آپ کو تھوڑا سا ویسے ایگزامپل بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کو چیلنج کیا گیا تھا اور ایک جنرل پاور آف اٹارنی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اب ساری ڈیٹیل تو میں نہیں بتا رہا کہ کیس میں کیا تھا، کیونکہ ویڈیو کافی ڈیپتھ میں بہت لمبی ہو سکتی ہے، اس میں صرف جج صاحب نے کہتے ہیں کہ میں پہلے تو اس ڈاکومنٹ کو دیکھتا ہوں، کون سا ڈاکومنٹ، جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے۔ اب اس کو جب دیکھا تو اس میں 2 وٹنسز موجود تھے، سگنیچر بھی تھے، لیکن آگے چل کے جیسا ہم نے کیا ریمارکس دیے، اب یہاں پہ لکھا ہے دیر فور کین بی سیفلی بی ہیلڈ ٹو ہیو ریکوائرڈ ٹو بی اٹیسٹڈ۔ اب چونکہ یہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہے تو اس کو 2 وٹنسز نے اٹیسٹ کرنا ضروری ہے، 2 گواہیاں اس پہ ہونی ضروری ہیں۔ اور اب آگے لکھا ہوا ہے اینڈ ایز سچ ہیو بین اٹیسٹڈ۔ اب چونکہ یہ اٹیسٹ ہو چکا ہے، بات ختم ہوگی، یہاں تک تو اس کی کلیئر ہے، اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہے۔ یہ ایک رسید تھی، پہلے اس کے کنٹینٹس پڑھے، ایک قسم کی رسید ہم سمجھ لیں، جب اس کو کنٹینٹس کو پڑھا تو یہ ایگریمنٹ ٹو سیل تھا۔ تو جب ایگریمنٹ ٹو سیل ہے جس میں فیوچر اوبلیگیشن یا فائنینشیل اوبلیگیشن جیسے کہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں اس میں انوالو ہو، تو اس کو اٹیسٹ کیا جانا ریکوائرڈ بائی لا ضروری ہے، اب ایز ریکوائرڈ بائی لا۔ اب اس کے بعد اب یہ جیسا ہم نے بتایا کہ یہ چونکہ اٹیسٹ تو ہو چکا ہے، بات ختم ہوگی۔ اس کے بعد جو اگلا آرٹیکل ہے یہ 17(2)(a) کی، تو اس کی ایگزیکیوشن اس میں جو ہے فلفلمنٹ ہوگی، لیکن جو آرٹیکل 79 ہے قانون شہادت آرڈر کی، اس کی فلفلمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آگے دیکھتے ہیں۔ سنس اب یہاں پہ جیسا کہتے ہیں کہ ڈیفینڈنٹ ریلائز آن دس ڈاکومنٹ، اب چونکہ جو ہے ڈیفینڈنٹ ہے اس نے اسی ڈاکومنٹ پر انحصار کیا، تو یہ واز ریکوائرڈ ٹو ہیو، اب اس کو اس کے کنٹینٹس کو بھی پروف کرنا پڑے گا، کس صورت میں، کس آرٹیکل کے تحت، 79 آرٹیکل کے تحت، اور کس صورت میں کہ وہ وٹنسز پروڈیوس کرے کورٹ میں جو اس کی ایگزیکیوشن کو ثابت کریں۔ اب صرف گواہیاں ڈال لینا کافی نہیں، بلکہ یہاں پہ جیسے بتاتے ہیں کہ اس کو مارجنل وٹنسز جو ہیں، جو اس ڈیڈ کے مارجنل وٹنسز کو اس کو عدالت میں پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں لکھا ہے انڈیڈ وین دی ڈیفینڈنٹ asserts purchasing the property، اب چونکہ اس کا کیس یہی تھا کہ اس نے ایگریمنٹ ٹو سیل کے ذریعے جو ہے پراپرٹی پرچیز کی، یا جو ہے اور یا پاور آف اٹارنی کے ذریعے پرچیز کی، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے کنٹینٹس کو، ان دونوں کے کنٹینٹس کو ثابت کریں، کس طرح، بائی پروڈیوسنگ دی مارجنل وٹنسز اینڈ ایز مینڈیٹ، وہی 79 کا آرڈر کا ذکر ہوا۔ اب یہاں پہ آگے جیسا اب لکھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا، یعنی گواہیاں ڈال دی جاتی ہیں لیکن پیش نہیں کیا جاتا، تو اس صورت میں کیا ہوگا، تو آگے جیسا اب لکھتے ہیں کہ دی پروویژن آف آرٹیکل 79 آف دی آرڈر آر مینڈیٹری۔ اب یہاں پہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ مینڈیٹری ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے وٹنسز ڈال دیے اور ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا تو آپ نے ان وٹنسز کو پیش کرنا ہے۔ یہاں پہ اب مینڈیٹری کا لفظ یوز ہوا ہے کہ لازمی ہے، اور آگے اگر آپ نہیں پیش کرتے تو کیا ہوگا، نان کمپلائنس، اگر ایسا نہیں کیا جاتا، اس کی کمپلائنس نہیں کی جاتی، تو پھر کیا ہوگا، وڈ اوبویسلی رینڈر دی ڈاکومنٹ ان ایڈمیزیبل، تو کیا ہوگا، یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ ان ایڈمیزیبل ہوگا ایویڈنس میں، اس کو ایویڈنس میں جو ہے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میں آلریڈی بتا چکا ہوں یہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے ایویڈنس کا، آپ کا اس کو اسکپ کیا جا سکتا ہے، لیکن دیگر سرکمسٹنسز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ وٹنسز پروڈیوس نہیں کرتے یا آپ کے وٹنسز اٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں، گواہان موجود نہیں ہوتے، لیکن جب بھی آپ کوئی ڈاکومنٹ پریپیئر کریں اس میں وٹنسز بھی ڈالیں، اور وہ والے وٹنسز ڈالیں جو معتبر ہوں، جو آپ کے اپنے، آپ کو اگر ضرورت پڑے، خدا نہ تو مسئلہ بنتا ہے، تو آپ اس کی ایگزیکیوشن عدالت میں اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ ان گواہان کو عدالت میں پیش کر سکیں۔ شکریہ۔